الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم۔ بے پردہ جو نظر آئیں کل چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت کی ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمان عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لیں، یعنی کلام اللہ پاک کی اس آیت میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنی اوڑھنیوں کو سینوں پر ڈال لیں۔ اس آیت سے بھی پردے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ مگر دوستوں، جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد، ظلم و جاہلیت کے بادل چھٹے، بے غیرتی اور بے حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی، قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے، مظلوموں اور بے کسوں کو مساوت اور برابری کا درجہ ملا، خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھیں، مصائب و آلام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے، اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا۔ ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی بڑائی کے گیت گائے جاتے رہے۔ اگر تاریخ کے اوراق کھولے جائیں تو ہمیں غیر مسلمان عورتوں پر مسلمان عورتوں کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے، مسلمان عورتوں کو مکاری و عیاری کے پھندے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے، مسلمان عورتوں کو اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کر شارع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتھک کوشش کی جاتی رہی، اسے شمع محفل بنا کر درندہ صفت انسانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردے کے گریباں کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے، وہ جو چاہے گل کھلائیں۔ چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کی آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلمان خواتین کو بہکا لیا، اور مسلمان عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا شروع کیا۔ پھر نہ پوچھے کہ اسلامی معاشرے کو کن کن خرابیوں سے دوچار ہونا پڑا، کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا کرنا پڑا، بدکاری و زناکاری عام ہوتی چلی گئی، مکانوں، دکانوں، بستیوں اور بیابانوں میں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگیں۔ محترم دوستوں، اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ اور امریکہ پردے کے خلاف نعرہ بلند کریں تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں، چونکہ اسلامی تعلیمات کو بدنام کرنا ان کا شیوا بن چکا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہیں، اور وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں۔ کسی شاعر نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ محترم دوستوں، آج پردے کے مسائل کو لے کر مناظر بازیاں اور مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہیں، پردے کے خلاف تحریکیں چلائی جاتی ہیں۔ پردے کو ایک بہت بڑی ناانصافی کہا جاتا ہے، عورت کے لیے پردے کو قید بند سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے، پردے کو وحشت بتایا جاتا ہے۔ آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے، کہتے ہیں کہ پردہ کرنے سے ترقی نہیں ہوتی، نتیجہ یہ کہ آج ہمارا خاندانی اور معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اخلاق و عادات، شرم و حیا کا جنازہ نکل چکا ہے۔ یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ خانہ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کے جذبے کو ابھارا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کاٹوں کی مالا ہے، رواج بے حجابی خوشنما کاٹوں کی مالا ہے، نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریک اجالا ہے۔
یہ اس یورپ اور امریکہ کی دین ہے کہ آج نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر چست اور باریک لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہیں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری کامیابی کفار اور مشرکین کے بتائے ہوئے طریقے میں نہیں، بلکہ ہماری کامیابی خدا وحدہ لا شریک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے اور اسلامی احکامات کے اندر ہیں۔ ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب عورتوں کی نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہماری ہدایت قرآن اور سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے۔ اسلام کے پاسبانوں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ایک باریک سا کپڑا پہن کر حضور کے سامنے آ گئیں تو سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر پھیر لی اور ارشاد فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہونے کی عمر کو پہنچے تو اس کے جسم سے کچھ بھی دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے ہمیں اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردے کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر خوبصورتی سے جڑی ہوئی ہے دو آنکھیں نفس کے سب سے بڑی چور ہیں۔ دل و دماغ کے تمام وساوس کی جڑ بھی یہی ہے۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کی ترجمان عشق و محبت کے عہد و پیمان بننے کی ذمہ دار بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ و فساد کی ابتدا عام طور پر انہی سے ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے نہ صرف عورتوں کو بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ کلام پاک میں آیا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ۔ ایک بار کا قصہ ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پردہ کرو۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، کیا یہ نابینا نہیں ہیں؟ نہ وہ ہم کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ پہچان سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ محترم دوستوں، آج ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ پردے کے حکم پر عمل نہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر رہی ہیں یا اپنی عاقبت اور اسلامی تعلیمات کو پامال کر رہی ہیں۔ فخر موجودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں، ان کو بھی پردے کا حکم تھا، ان سے پردے کو ختم نہیں کیا گیا، تو آج ہمیں اس بات کی گنجائش کیسے ہے کہ ہم بے پردہ گلی کوچوں میں گھومتی پھریں؟ اسلام کے پاسبانوں، عورت کی تمام ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں کہ ان کو بے غیرتی و بے حیائی کے بھور میں پھنسنے نہ دیں اور عریانیت اور ننگے پن کو معاشرے سے دور رکھیں اور ان کو اسلامی معاشرہ اور اسلامی قوانین سکھائیں اور شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھلنے کے طریقے بتائیں۔ اگر آج ہم نے ان کو گناہوں سے برائیوں کے دلدل میں پھنسنے دیا تو کل قیامت کے دن ہم خدائی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ خدائے وحدہ لا شریک سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔